اللہ نے فرمایا کہ آنے والے حاجیوں کو لسی پلانا، انہیں کھانے کھلانا، ان کے قیام کا انتظام کرنا، اور بیت اللہ کو کی آباد کاری، اس کی دیکھ بھال، اس کی صفائی ستھرائی، اس کی تعمیر، اس پر مال خرچ کرنا اس شخص کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور دین کی محنت کرے۔ یہ فرمایا نا اللہ نے، یہ نہ فرمایا کہ تمہارا یہ عمل کہ تم بیت اللہ کی دیکھ بھال کرتے ہو، اللہ کے یہاں تمہارا یہ عمل بھی دین کی مدد ہے، یہ نہ فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم اس شخص کے برابر کیسے ہو سکتے ہو، اس شخص کے برابر تم کیسے ہو سکتے ہو جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور دین کی محنت کرے۔ وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے یہاں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی عجیب بات ہے، کتنے موقع ایسے ملیں گے آپ کو سیرت میں بھی اور آج بھی اس زمانے میں بھی کہ مسلمان غیر مسلم مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، غیر مسلم مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ مسجد تعمیر ہو رہی تھی، غیر مسلم نے کہا میں بناؤں گا، ساری میں بناؤں گا، اس کو بہت سمجھایا کہ جب تک اسلام نہ لے آیا تو اس سے یہ کام نہیں لیا جا سکتا۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں مسلمان بن کر میں مسجد بناتا ہوں۔ سنو تو صحیح، پہلے دوسرے مصر رہا کہ تم میری طرف سے زمین اور میری طرف سے ساری مسجد کا خرچہ قبول کر لو۔ مسلمان نے کہا کہ نہیں، مسجد بنانے کے لیے اسلام شرط ہے، اسلام شرط ہے۔ وہ اللہ کی شان، اللہ کو ہدایت دینی تھی، وہ غیر مسلم مسلمان ہوا، غیر مسلم مسلمان ہوا۔ اچھا اللہ کا گھر، ہاں جب تم اللہ کا گھر بنا رہے تو پھر اللہ والے تو بنو۔ سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، جب ایک غیر مسلم مسجد نہیں بنا سکتا جب تک اسلام نہ لے آوے، تو پھر ایک مسلمان نماز چھوڑ کر، دین کی دعوت کو چھوڑ کر اگر دین کے کام میں مال خرچ کر دے تو اس کا خرچ کرنا، اس کا مال خرچ کرنا کیا حیثیت رکھے گا جب ایک غیر مسلم مسجد بنا نہیں سکتا جب تک اسلام نہ لے آوے؟ کیا فرق ہو گیا دونوں کے مال خرچ کرنے میں؟ تو میری بات سمجھ رہے نہیں؟ دونوں کا مال خرچ کرنے میں کیا فرق ہو گیا؟ اس نے اسلام چھوڑ کر مسجد بنا دی، اس نے نماز چھوڑ کر مسجد بنا دی۔ اس نے اسلام چھوڑ کر مسجد بنا دی، اس نے نماز چھوڑ کر مسجد بنا دی۔ کیا فرق ہو گیا؟ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ جب تک تو دوسروں کو عمل کی طرف نہ لائے گا تو خود عمل والا نہ بنے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کی ذمہ دعوت دینا نہیں ہے، جن کے پاس مال ہے مال خرچ کر دیں، جن کے پاس مال نہیں ہے وہ جان خرچ کر دیں۔ اور تم صحابہ جی سے اٹھا کے دیکھو، تمہیں ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جس نے اس دعوت کے کام میں مال خرچ کیا ہو، جان خرچ نہ کی ہو، ایک بھی ایسا نہیں ملے گا۔ ایک کوئی مثال ہی پیش نہیں کر سکتا کہ فلاں صحابی ہیں جنہوں نے مال خرچ کیا، جان خرچ نہیں کی۔ فقراء صحابہ جان خرچ کرنے کے لیے نکلنا چاہتے تھے، نکلنے کا انتظام نہ ہونے پر رویا کرتے تھے، اور جو مالدار صحابی تھے ایک موقع پر نہ نکلے، ایک موقع پر نہ نکلے، تبوک کے موقع پر نہ نکلے۔ اللہ بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض، سب ناراض ہو گئے کہ کیوں نہ نکلے۔ اگر نہ نکلنے کی وجہ یہ ہوتی کہ نکلنے کا انتظام نہیں کر سکے، مجبور ہو گئے، معذور ہو گئے، تو اللہ بھی تم معذور کہتے اور تمہیں اتنا اجر ملتا جتنا اجر نکلنے والوں کو ملا ہے، کیونکہ جو عذر ویسے نہیں نکلتے ان کو تو اللہ نکلنے والوں کے برابر اجر دیتے ہیں، اور جو عذر کے باوجود، جو عذر نہ ہونے کے باوجود نہیں نکلتے، کوئی عذر نہیں ہے مگر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوتے ہیں، اللہ ان سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ سنو، فرماتے ہیں کعب بن مالک کہ مجھے کبھی اتنی آسانی نہیں ہوئی جتنی سہولت تبوک کے موقع پر تھی، مگر نہیں نکلے۔
میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں نکلنا اس لیے ہے تاکہ اللہ کے دین کی نصرت پر جان خرچ ہو، اللہ کے دین کی نصرت پر جان خرچ ہو۔ یہ بات یاد رکھنا، دعوت اور تبلیغ میں نقل و حرکت ہی اصل ہے، دعوت اور تبلیغ میں نقل و حرکت ہی اصل ہے۔ اگر خروج نہیں ہے اور نقل و حرکت نہیں ہے تو پھر یہ دعوت نہیں ہے، پکی بات ہے، یہ میری بات یاد رکھیے۔ اگر خروج نہیں ہے اور نقل و حرکت نہیں ہے تو پھر دعوت تبلیغ ہرگز نہیں ہے۔ صحابہ کا انبیاء اور صحابہ کا کام یہ صرف اس لیے ہے کہ اس میں خروج اصل ہے۔ اگر خروج نہیں ہے تو یہ کام انبیاء صحابہ والا کام ہو نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دعوت ہو خروج نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس زمانے میں مسلمان اس دھوکے میں پڑا کہ دین کی بات کے پہنچانے کے بہت ذرائع ہیں اور نکلنا ضروری نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تم سادہ صرف اٹھا کے دیکھو، تمہیں دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ملے گا خروج کے بغیر۔ یہ تو بیچارے لوگوں کی کم فہمی کی علامت ہے اور سیرت کو مطالعہ نہ کرنے کی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ صرف قتال کے لیے نکلتے تھے، کیونکہ صحابہ کے جنگوں کے قصے لکھ دیے تو لوگ یہ سمجھے کہ صحابہ صرف کافروں کو مارنے کے لیے نکلتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں، ایسا جتنے بھی غزوات اور سرایا اور جتنے بھی صحابہ کے خروج کے مواقع ہیں اس میں کہیں کہیں قتال پیش آیا ہے، اکثر خروج میں قتال پیش نہیں آیا، اکثر خروج میں قتال پیش نہیں آیا۔ اس لیے خروج کرایا گیا کہ قتال کرنا ہے۔ تبوک میں قتال نہ ہوا، تبوک میں قتال نہ ہوا۔ جو صحابہ قتال کے لیے بھی نکلتے تھے وہ میدان قتال میں دعوت دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ یہ سفر دعوت کا ہے، یہ سفر قتال کا ہے، یہ بات نہیں ملے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ میدان قتال میں دعوت میں دیتے۔ جرجہ کو ایک خالد نے میدان قتال میں دعوت دی روم کی فوج کے مقابلے پر۔ جرجہ نے میدان قتال نے اسلام قبول کیا۔ یہ ہے سمجھنے کی چیزیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ اس کام میں دعوت کا تصور ہی نہیں ہے نفر اور خروج کے بغیر۔ دعوت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے مسلمانوں کو کہ بات کے پہنچانے کے ذرائع ہو گئے، اب پھرنا ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ مجاہدہ انسان کی صفت ہے، مجاہدہ انسان کی صفت۔ کوئی مخلوق ایسی ہے نہیں، کوئی مخلوق ایسی ہے نہیں، کوئی آلہ کوئی مشین ایسی ہے نہیں جو مجاہدے میں انسان کا بدل بن جاوے۔ ملائکہ بھی مجاہد نہیں ہو سکتے، ملائکہ بھی مجاہد نہیں ہو سکتے، فرشتے بھی مجاہد نہیں ہو سکتے، جنات بھی مجاہد نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے مجاہد صرف مجاہد بنایا ہے انسان کی قسم کو، اس لیے انسانوں میں سے ہی انبیاء کو بھیجا ہے بنا کر، انسانوں میں سے ہی انبیاء بنا کر بھیجے ہیں، انسانوں میں سے انبیاء بنا کر بھیجے ہیں، کیونکہ مجاہدہ صرف انسان کی صفت ہے۔ ملائکہ بھی مجاہد نہیں ہو سکتے، صرف انسان مجاہد ہے، صرف انسان مجاہد ہے۔ اور مجاہد وہ ہے جو کوشش کرے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف لانے کی، وہ ہے مجاہد، وہ ہے مجاہد۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے خود پر چلتے ہوئے ایک ایک امتی کو اس کی دعوت دینی ہے۔
اصل تو نقل و حرکت ہے، اصل نقل و حرکت ہے. کیونکہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو حرکت پر ڈالا تھا وہ علم کو امت تک پہنچانے اور امت کو گمراہی سے اور جہالت سے نکالنے کے لیے ڈالا تھا نقل و حرکت پر. 70 صحابہ علماء چنے گئے اہل نجران کے تقاضے پر، سب نہتے، کسی کے پاس ہتھیار نہیں. کیوں بھیجا ان کو؟ صرف علم سکھلانے کے لیے، صرف علم سکھلانے کے لیے. سب کو قتل کیا گیا. انہوں نے خود کہا کہ ہم قتال کے لیے نہیں نکلے، ہم تو علم سکھانے کے لیے جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں علم سکھلانے کے لیے، ہم جا رہے ہیں علم سکھلانے کے لیے، ہم قتال کے لیے نہیں نکالے گئے. یہ خیال کرنا کہ صحابہ کی نقل و حرکت محض قتال کے لیے تھی، یہ تو بہت بڑی غلط فہمی ہے. میں کیا بتاؤں، اگر یہ نیت ہے تو غیر اسلام کو نہ سمجھیں گے. وہ تو نقل و حرکت کے ذریعے جب اکرام عام ہوگا اور اخلاق سامنے آئیں گے تب سمجھیں گے غیر کہ اسلام کیا ہے. ہماری جماعتیں پھرتی ہیں، 10 آدمی کی جماعت ہے، 10 چائے آ جائیں گی، 10 بسکٹ آ جائیں گے. غیر مسلم بیٹھے ہوں گے ٹرین میں، تو بھائی خان صاحب چائے پی لو. کیوں سوچیں گے کہ یہ تو جماعت کا کھانا ہے، یہ تو ساجے کا کھانا ہے. یہ خیال نہ کرو گے کہ صحابہ کرام نے کس طرح فاخر کر کے غیروں کا احترام کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن آپ کے گھر والے بھوکے رہے. جا غفاری لمبے چوڑے دل ڈول کے مشرک سارا کھانا کھا جاتے تھے، سارا کھانا کھا جاتے. 3 دن ہو گئے فاقہ کرتے کرتے آپ کے گھر والوں کو. روزانہ جا غفاری آپ کے ساتھ گھر میں آ جاتے. سارے مسجد سے صحابہ اپنے ساتھ مشرکین کو لے جاتے، کھانا کھلاتے، ان کا اکرام کرتے، چراغ بجھاتے، مشرک کو کھلاتے. سارے صحابہ لے جاتے صحابہ کو یا مشرکین کو اپنے گھر. جا غفاری اکیلے رہ جاتے. ہر صحابی یوں سوچتا اتنا موٹا اتنا لمبا چوڑا آدمی ہے، زیادہ کھائے گا، ہمارے یہاں اتنے کھانے کی گنجائش نہیں ہے. 3 دن تک آپ لے جاتے رہے اور آپ کے گھر کا سارا کھانا ختم کر دیا. 3 دن کے بعد گھر والوں نے کہا بہت ہی برا آدمی ہے، سارا کھانا اللہ کے نبی کا کھا جاتا ہے، آپ بھی فاقے سے، گھر والی فاقے سے. عائشہ یوں مت کہو، اس نے اپنے مقدر کا کھایا ہے، ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. 3 دن کے فاقے کے بعد یہ جواب دیا. یہ نہ فرمایا کہ اس نے ہمارا کھانا کھایا، اس نے تو کھانا اپنے مقدر کا کھایا، ہمارا کھانا اللہ کے ہاتھ میں ہے. 3 دن کے بعد کھانا کھایا تو تھوڑا ہی پیٹ بھر گیا، کھانا بچ گیا. گھر والوں نے کہا کہ آج تو یہ تھوڑے میں اس کا پیٹ بھر گیا. فرمایا کہ ہاں 3 دن کے بعد آج یہ مسلمان ہو گیا، آج یہ مسلمان ہو گیا.